زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے. کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں چاند سایہ دکھائی دیتا ہے. رو رہا ہے یہ کون خلوت میں غار سدرہ دکھائی دیتا ہے. سارا قرآن بے سے سین تلک ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے. بخدا کس قدر حیات افروز ان کا روزہ دکھائی دیتا ہے. سارا جغرافیہ مظفر کو ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت سحر کا خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے. آج آپ ملاحظہ کریں گے 4th کوارٹر فائنل اور آج بھی 3 طلباء کے مابین یہ تقریری مقابلہ ہوگا. اور جو موضوع آج منتخب کیا گیا ہے وہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 3 منصفین پر مشتمل ہمارا جوری پینل کسی تعارف کا محتاج نہیں. پہلے دن سے شریک سفر، تعلیم و تعلم سے، درس و تدریس سے، حلقہ ادب سے آپ تینوں کی دیرینہ وابستگی. سب سے پہلی شخصیت آشکار داور صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آشکار بھائی؟ خیریت سے؟ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شاہد؟ الحمدللہ. آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تینوں منصفین کی اجازت سے بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف. اور پہلی جو ہماری کنٹسٹنٹ ہے آج کے مقابلے تقریر کی وہ ہے میراب خان. تشریف لائیے بیٹا روسٹم پر. اور دی گئی تقریر، دیا گیا موضوع یعنی کہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. 2 منٹ 30 سیکنڈ سے آپ کے پاس. تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ 2 منٹ 30 سیکنڈ اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. وہ خدا کی رحمتیں ہیں جو عفو کرم کرے، وہ نبی کا اخلاق ہے جو سبھی پر کرم کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق رحمتوں کا سمندر ہے جس میں ہر درد مند دل کے لیے شفا پوشیدہ ہے. آپ نے اپنی مٹھاس بھری باتوں سے دشمنوں کے دل بھی پگھال دیے. آپ کی مسکراہٹ نے مایوس روحوں میں امید کی کرن بکھیر دی. آپ نے راستے میں پڑے پتھر تک ہٹا کر انسانیت کی تعلیم دی. صداقت، رحمت، انصاف، عاجزی، صبر، علم کی پیاس، عفو، سادگی، غریبوں کی دستگیری، یتیموں کی کفالت، جانوروں سے شفقت، دشمنوں سے درگزر، مساوات، وفا، سخاوت، ہر حال میں شکر، ہر نفس کے لیے محبت اور ہر لمحہ اللہ کی رضا. یہی وہ اخلاق ہے جنہوں نے صحرا کو گلزار اور وحشت کو تہذیب بنا دیا. ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کی آفاقی تصویر ہے جن کی رحمت نے ظلمتوں کو روشنی دی، عدل نے انسانیت کو وقار بخشا، شفقت نے دلوں کو گلزار بنایا، صبر نے مشکلات کو آسان کیا، عفو نے دشمنوں کو دوست بنایا اور دعوت حق نے بتوں کو بھی سجدہ ریز کر دیا. آپ نے نہ صرف ظلمتوں میں گری دنیا کو علم نور سے منور کیا بلکہ اپنے بلند اخلاق کے ذریعے انسان کو انسان بننے کا سلیقہ سکھایا جس پر عمل کر کے دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن گئی. ایک ایسا گہوارہ جہاں گرتوں کو سہارا ملا، ڈوبتوں کو کنارہ ملا، فقیروں کو شاہ بنا دیا گیا، یتیموں کو دست شفقت اور مہربانی بخشی گئی. تو رب کائنات کے کلام ببوئی میں کہے ہوئے الفاظ سبوت صداقت بن گئے کہ انکا لعلی خلق العظیم. بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. آپ صبر و استقامت کا پیکر کہ سفر طائف میں لہولہان ہونے کے باوجود ضبط و تحمل کی مثال قائم فرماتے. آپ عفو درگزر کی تصویر کہ بڑھیا کے کچرا پھینکنے کے باوجود اس کی عیادت کو تشریف لے جاتے. آپ عفو مغفرت کی مثال کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے باوجود دل عزیز چچا کے قاتل کو معاف فرما دیتے. ہمارے نبی العلیم، الحکیم، النور کہ آپ اپنا بلند اخلاق سے گناہگاروں کے شافع بنے، حوض کوثر کے حقوق النسواں کے مسلح بنے اور حوض کوثر کے ساقی بنے کہ اخلاق کی تہذیب سے اخلاقیت تک، سیاست سے معیشت تک ہر قدم میں ہمارے نبی کا اخلاق بہترین نمونہ رہا ہے. اور دور حاضر میں بھی ہمارے نبی کے اخلاق کی پیروی کر کے دنیا میں زندگیاں سہل ہو سکتی ہیں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا. تعریف اگر ڈھونڈے گی
محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. سیکنڈ کنٹسٹنٹ آج کے مقابلے تقریر کے حافظ طائف سجاد تشریف لائیے اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے. بی کانفیڈنٹ. تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا. صدر علی وقار میرے آقا و مولا وہ ہستی ہیں جن کو دنیا رحمت للعالمین کے لقب سے جانتی ہے. آپ تو وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محبوب آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں. صدر علی وقار یہ وہ گواہی ہے جو کسی انسان نے نہیں بلکہ قرآن کریم میں خود رب کائنات نے ارشاد فرمائی ہے. اور یہی وہ اخلاق تھا جس نے دشمنوں کو دوست بنایا، پتھر مارنے والوں کو جانثار بنایا اور دنیا کو انسانیت کا درس دیا. صدر علی وقار رحمت للعالمین سرور کائنات وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اخلاق حسنہ کی صورت میں بنی نوع انسان کو ایسا ضابطہ حیات دیا کہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر برتاؤ کیا کرتے وہ میرے پیارے آقا کے جانثار بن گئے. جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے انہوں نے آپس میں محبت، اخلاق حسنہ اور شفقت کی وہ مثالیں قائم کی. اس کی مثال آج تک نہیں ملتی. صدر علی وقار آج اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو کبھی طائف کا وہ سفر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا جس میں پیارے آقا علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے اور میرے آقا کو اتنا زخمی کر دیا گیا کہ بدن اتھر سے خون مبارک بہہ کر نالین تک آ پہنچا اور نالین مبارک خون سے بھر گئے. کبھی غزوہ احد کا وہ منظر جب پیارے آقا کے دانت مبارک شہید ہوئے، کبھی مکے کی گلیوں میں پیارے آقا کو معاذ اللہ مجنون یا جادوگر کہہ کر بلایا جانا. لیکن میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، انک لعلی خلق عظیم کے مقام پر فائز ہیں. آپ نے نہ کسی کو بد دعا دی اور نہ بدلہ لیا بلکہ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف فرمائے. صدر علی وقار پھر وقت بدلا، مکہ فتح ہوا، اسلام کو غلبہ ملا. اس وقت ہر شخص کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ آج تو بدلے کا دن ہے. ایسے میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمت، نہیں آج بدلے کا دن نہیں بلکہ آج تو معافی کا دن ہے. نہیں آج بدلے کا دن نہیں بلکہ آج تو مہربانی کا دن ہے. نہیں آج بدلے کا دن نہیں بلکہ آج تو شفقت و مہربانی کا دن ہے. صدر علی وقار جناب والا یہی وہ اخلاق تھے جنہیں دیکھ کر ہزاروں ہزار لوگ کفر و شرک کے دامن کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور پیارے آقا علیہ السلام کے جانثار بن گئے. آج اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو اخلاق مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنانا ہوگا. جو ہمیں برا کہے ہم اسے دعا دیں، جو ہم سے روٹھے ہم اسے منائیں، جو ہم سے توڑے ہم اسے جوڑیں. یہی اخلاق ہمیں دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیاب دلائے گا. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ اس نے کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. شکریہ. حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. تقریر مکمل کی طائب نے. اور تیسری اور آخری کنٹسٹنٹ آج کے مقابلے تقریر کی یسرا احسن تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع یعنی اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، چلیں جی. 2 منٹ 30 سیکنڈ سے آپ کے پاس بھی اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا کہ پھر چشمے فلک نے ایک ایسا منظر دیکھا. ایک ایسی ہستی کی آمد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور نوید مسیحا ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام جن کے اخلاق کے دعوے دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کے اخلاق کو ضابطہ حیات قرار دیا. اور پھر دنیا کے ہر ممبر و محراب سے یہ اعلان ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے جاتے ہیں. ہر پتھر کے ساتھ ایک اور چوٹ، ہر چوٹ کے ساتھ ایک اور زخم، ہر زخم کے ساتھ ایک اور تانا دیا جاتا ہے. لیکن میرے نبی خاموش رہتے ہیں. بدتمیزی کے بدلے میں نرمی کہ وہ شخص جو بدتمیزی سے بات کر رہا تھا وہی ندامت کے آنسو بہانے لگا. جب فتح مکہ کا دن آیا، جب وہی ظالم سامنے کھڑے تھے، جب وہی دشمن نظریں جھکائے کھڑے تھے،
मगर मेरे नबी का इखलाक तो देखिए, ना कहर नाजिल हुआ, ना तलवार उठी, बल्कि सबको आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया। ये मेरे नबी का इखलाक ही तो था कि अल्लाह ताला ने मेरे नबी को नबियों का सरदार बना दिया, खैबर का हकदार बना दिया, मिराज पर बुलवाया और रब ने अपना दीदार करवा दिया। ये मेरे नबी का इखलाक ही तो था कि अल्लाह ताला ने मेरे नबी को अर्शे बरी पर रसूलुल्लाह और लोहे महफूज पर हबीबुल्लाह कहा। ये इखलाक ही की दो दास्तान है सदरे आली वकार। मेरे नबी की सीरत बेमिसाल थी, हुस्न बाद जमाल था और इखलाक तो ऐसा था कि काफिर भी फिदा होते थे। मेरे नबी की निगाहों में हया, लबों पर तबस्सुम और चेहरे पर नूर था। मेरे नबी तो सादा लिबास में भी ज़ीशान नजर आते थे। मेरे नबी तो सादा चटाई पर भी सुल्तान नजर आते थे। मैं कुर्बान जाऊं उस मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर कि जब जख्मी ऊँट तड़पता हुआ मेरे नबी के पास आया, फरियाद की, लेकिन मेरे नबी ने उस पर शिकवा ना की बल्कि जालिम को बुलवाया, जुल्म पर सर्जिश की और जानवरों के हुकूक भी मुकर्रर कर दिए। जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था तो मेरे नबी का इखलाक तो देखिए कि वो अपनी बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। जब गुलामों का रिवाज आम था तो मेरे नबी का इखलाक तो देखिए कि उन्होंने गुलाम आज़ाद कराने को इबादत करार दिया। ये मौजू तो ऐसा है कि कलम रुकने ना दे, आंखें झपकने ना दे, दिल अखलाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए धड़कता है मगर इसे धड़कने ना दे। वक्त की किल्लत है इसलिए अपनी बात का इख्तिताम इन अल्फाज से करूंगी। रसूल मुश्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कीजिए। बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़ें, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। कौन क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल्स के लिए, जजिस की आरा, आज की तकारीर के हवाले से क्या है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटा सा वक्फा है इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी नादरीन, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए रहमत सहर का खुसूसी सेगमेंट आपने मुलाहिज़ा की, तीनों तकारीर। और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू दी जजेस और जानते हैं आज उनकी आरा और कमेंट्स तकारीर के हवाले से क्या हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रिजवान जैदी साहब, सर क्या फरमाइए। बिल्कुल अच्छा मुकाबला मुझे, और बात यही है कि जो मवाद था वो सुनकर अच्छा लगा, लेकिन जो हम टेक्निकल बुनियादों पर आपको परखते हैं, मेरा बेटा तलफ़्फ़ुज़ की बहुत गलतियां थी। और जिस तरह आपने दर्द मंद, सजदा, रेस, तो ये मुरक्कब तो है लेकिन साथ अदा इनको करना है। मुसावात है, बखेर है, पेकर है, पैरवी है, इसको ज़रा देख लीजिएगा आप। तलफ़्फ़ुज़ के मामलात आपके थे, बॉडी लैंग्वेज ठीक थे, रोस्टम का इस्तेमाल भी अच्छा किया था। हाफिज़ ताइब बेटा आपका अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरिएशन थी रोस्टम के चारों जानिब, आपने जो है मुखातिब किया लोगों को और अच्छा तासुर। और फिर हमारी बेटिया युसरा एहसन, बेटा आपके साथ भी तलफ़्फ़ुज़ की जो गलतियाँ हैं ना, कि ज़ख़म नहीं है वो ज़ख़्म है, लोहे महफूज, और जुल्म के साथ आपने सर्जिश का, तो वो सरजनिश होगा मेरा ख्याल है, सर्जिश नहीं है। तो लेकिन बहरहाल, लेकिन आपने जिस ज़ात पाक का तज़किरा किया, कबूल करे परवरदिगार आपकी नियतों को। तो लेकिन मेरी क्वार्टर फाइनल के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा मुकाबला था। आशकार दावर साहब, सर क्या फरमाइए। माशाल्लाह आज मौजू तो बहुत अच्छा था, अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीनों बच्चों ने अच्छी तकरीर की है। लेकिन एज ए जज मुझे बेटा आपकी इस्लाह के हवाले से बताना पड़ेगा और आपकी खामियां को भी दोनों बताता हूँ मैं अभी। मीरा खान बेटा आपने एकदम शाउटिंग शुरू कर दी, जैसे आपने तकरीर शुरू की ना, एकदम शाउटिंग शुरू कर दी। वॉइस वेरिएशन आपका हमें चाहिए था यहाँ पे ना, लेकिन आप एक ही टोन में चलती रही। अच्छा, कंटेंट आपका अच्छा था और कॉन्फिडेंस भी अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा हमें वेरिएशन चाहिए होती है, पिचेस चाहिए होती हैं, कहाँ हमने रुकना है, कहाँ उतार कर चढ़ाव करना है। बिल्कुल ठीक। हाफिज़ ताइब सज्जाद, आप माशाल्लाह एक मंजो स्पीकर के तौर पे सामने आए, और जैसे रिजवान साहब ने कहा कि रोस्टम के चारों तरफ आप लोगों को मुतवज्जो करने में कामयाब हो गए। आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया और कंटेंट आपका बहुत एक्सीलेंट था,
وائس ویریشن آپ کا بہت ہمیں پسند آیا، اور آپ کی باڈی لینگویج بھی آپ کے الفاظ کا بہت ساتھ دے رہی تھی، ٹھیک ہے. یسرا احسن بیٹا، آپ نے تلفظ کی غلطیاں کی ہیں، جیسے رضوان بھائی نے بتایا لو کہا، ایسا کہا، ٹھیک ہے نا. اور سب سے بڑھ کے جو ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے وہ آیت کریمہ میں اگر کوئی غلط پڑ جائے. آپ نے پڑھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، زبر ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو بیٹا جب بھی آیت کریمہ کوئی پڑھا کریں تو آئندہ مقابلے میں تو کسی سے پوچھ لیا کریں، پھر اس کو صحیح بیان، کیونکہ آیت کا ترجمہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. بہر ایک اچھا مقابلہ تھا اور میرٹ پہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. شاہد بھائی. اچھا بھائی، میں موضوع پہ آج بات نہیں کروں گا، اور میرب کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کی ہم نے نشاندہی کی ہے. جب آپ میڈیا پہ آئیں نا بولنے کے لیے تو پتھر کو پتھر کبھی نہ کہیں. آپ سمجھا گئے؟ یہ جو ہم نے دوسرے میڈیاز ہیں نا، دوسرے لوگوں کی زبانوں پہ ہم گئے ہیں تو ہم نے اپنی زبانیں خراب کر لی ہیں. اس کی پریکٹس کر کے اور صحیح سنیں تو وہ چیز سنیں جہاں سے آپ کا لہجہ اور آپ کی زبان اچھی ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے حقوق کو نسواں نہیں ہوتا. ہم جب زیر لگا دیتے ہیں نا حقوق، تو یہ زیر جو ہے یہ کے کا کی جگہ استعمال ہے. نسواں کے حقوق، حقوق نسواں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اور بھی بہت ساری غلطیاں کی جو انہوں نے آپ کو ابھی مینشن کیا ہے. اسی طرح ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم عضو نہیں کہتے ہیں، عضو. اسی طرح اف ہے، اف و درگزر ہوتا ہے، افو نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، حافظ صاحب، طیب سجاد صاحب، آپ اس کیو ٹی وی پر ہی بولتے بولتے بڑے ہو گئے. اب ماشاءاللہ اس سال آئے تو آپ مجھے بڑے نظر آئے. ٹھیک ہے نا. آپ چھوٹے سے آتے تھے، اچھا بولے آپ. لیکن میں آپ سے کچھ چیزیں جو ہیں اب نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ وہ غلطیاں کریں. گڈ. فتح ہوتا ہے، فتح نہیں ہوتا. خون مبارک نہیں، خون مبارک. اور ایسی کچھ غلطیاں آپ نے کی ہیں لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. اسی طرح آپ کی کچھ غلطیاں تو انہوں نے بتا دی، لیکن حسن نہیں، حسن. جب آپ بولیں نا آپ کو خود اچھا لگے کہ آپ کوئی بھی لفظ کوئی بھی جملہ بول رہی ہیں تو اس میں حسن نظر آئے. ٹھیک ہے نا. خیر، تقریریں آج تینوں نے بہت اچھی کی ہیں، تینوں کے پاس کانفیڈنس ہے. ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ایک کو لے کر جانا ہوتا ہے. صحیح. والدین موسٹلی اپنے بچے کو نظر میں رکھتے ہیں، ہماری نظر میں سارے بچے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. بات سمجھ آ گئی. اور سب سے ہمیں پیار ہے، سب سے ہمیں پیار ہے. بڑا دل دکھتا ہے کہ جب آپ تینوں سلیکٹ ہو کر آئے ہوئے ہو نا، آپ میں سے دو کو ڈراپ کریں گے تو ہمارا دل دکھتا ہے. صحیح. لیکن بہرحال اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے سال پھر آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ زندگی. ایسا ہی. ٹھیک ہے. بہت چلیں اچھی جی، تقریر. دل چھوٹا نہیں کرنا ہے کسی نے بھی. ٹھیک ہے. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ میدان میں موجود ہیں ماشاءاللہ. تو آپ نے ججز کے جو کامنٹس تھے وہ ملاحظہ کیے. اور اس سے پہلے کہ میں آج کا رزلٹ اناؤنس کروں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے اسپانسرز کا. اسٹارٹنگ فرام سیلانی اسپائسز، آپ کا بہت شکریہ. آپ کی طرف سے تحائف ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. اس کے بعد ایجوکیٹ پبلیکیشنز، آپ کا بہت شکریہ. آپ کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز بچوں کے ساتھ جائیں گے. چرسس بیوٹی کا بہت شکریہ، ان کی طرف سے بھی تحائف ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. فیٹ ایشوز کا بہت شکریہ، آپ کی طرف سے بھی تحائف ہیں. مرحبا گل بہار کا بہت شکریہ، آپ کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز بچوں کے ساتھ جائیں گے. دا آسٹرچ کی طرف سے بھی گفٹس بچوں کے ساتھ جائیں گے. نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا آپ کی طرف سے بھی تحائف ہیں. خورشید فینس آپ کا بہت شکریہ، آپ کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جائیں گے. میٹرو ملن کا بہت شکریہ، ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. وی شو آر گریٹیٹیوڈ ٹو آل دی اسپانسرز جن کی محبت تعاون شامل حال ہے. اور ہم خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جناب سہیل شمس صاحب کا، جن کی طرف سے گرینڈ کیش پرائسز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے فائنلسٹ کے لیے. تھینک یو ویری مچ سہیل بھائی، ہمیشہ آپ کی محبت اور تعاون ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. وائلڈ وینچر واٹر پارک کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ اناؤنس کی گئی ہے فائنلسٹ کے لیے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ ٹو آل. اور اب یقیناً آپ کی سماعتیں منتظر ہیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جو کوالیفائی کر چکا ہے سیمی فائنلز. تو سیمی فائنلز میں تو جو آپ نے ججز کی مجموعی طور پر کامنٹس آپ نے ملاحظہ کیے اور آرا آپ نے جانی، اس کی روشنی میں ایسا لگ رہا تھا کہ حافظ طیب سجاد جو ہیں وہ کوالیفائی کر گئے ہیں. اور واقعتاً ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کوالیفائی کر چکے ہیں. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو. ویری گڈ. اور دیکھتے ہیں سیمی فائنلز میں جو باتیں خاص طور پہ شاہد بھائی نے آپ کو سمجھائی تو اور بہتر تیاری سے آپ نے آنا ہے. بریک کے بعد آپ جانتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ آپ نوٹ کر لیں ہمیشہ کی طرح کہ جو ہمارے
ڈاکٹرس ہیں, ریناؤنڈ ڈاکٹرس ہیں ملک پاکستان کے, بین الاقوامی شہرت کے حامل, موجود ہوتے ہیں یہاں پر دوپہر 12 بجے سے شام 5 بجے تک. ایک ٹیلی فون کال کی دوری پر آپ ملاقات کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اپنی میڈیکل پرابلم شیئر کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کا جو بھی مرض ہوگا اس کا علاج کرنے کے لیے یہاں پر ڈاکٹرس موجود ہیں. ایک فون نمبر پر انشاءاللہ آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے وداؤٹ چارجنگ اینی فی. نمبرز اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں اور اس وقت بھی موجود ہوں گے. جب بھی آپ رابطہ کرنا چاہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صحت مند پاکستان کے نام سے خصوصی سیگمنٹ ہوتا ہے نعمت افطار میں 4 سے 4:30 کے درمیان. اس دوران بھی یہاں پر موجود ہوں گے آن ایئر. آپ کال کر کے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں, اپنی میڈیکل پرابلم شیئر کر سکتے ہیں. آپ کے کوسچنز کے, آپ کی کیوریز کے انشاءاللہ تسلی بخش جوابات آپ کو ملیں گے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں ورسٹائل ہوسٹ ARYQ TV کے جناب رئیس احمد علم و علماء کے ساتھ. آج جو موضوع ناظرین رہا وہ تھا اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی صرف ایک جھلک آپ کی سماعتوں کے حوالے اور پھر آپ سے اجازت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو, جو تم سے تمہارا حق چھینے تم اسے اس کا حق ادا کرو, اور جو تم سے زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ.